بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین ڈیجیٹل پاکستان۔ ناظرین، آج ہم نے جو پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ پہلے ایک آپ نے دیکھا ہوگا ریگولر شو کرتے تھے نعمان علی ایڈوکیٹ صاحب اینڈ زہیب خان۔ آج ہم نے دونوں پروگرامز کو کمبائن کر لیا ہے۔ آج کی پروگرام کی میزبانی آپ کا میزبان سجاد سیاب، اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں شریک ہوں گے نعمان علی ایڈوکیٹ صاحب، پروفیسر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیں گے زہیب خان، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ تو مختلف ایشوز پہ آج جو حالات حاضرہ کے اور سیاسی سماجی ایشوز پہ آج ان سے تجزیے اور تبصرے لیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی، آج جو ٹاک آف دا ٹاؤن، جو ایک سب سے بڑا ایشو لاہور کا، وہ ہے جی سموک کی وجہ سے سمارٹ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں بزنسز بند کرنا، کاروبار بند کرنا، اور پھر آپ کے جو مین جو کاز ہیں سموک کے، اس میں فیکٹریز، اس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں وہ دندناتی ہوئی روڈوں پہ گھوم رہی ہیں، اور اسی طرح جو کھیتوں میں فصلیں، جو فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں، وہ اسی طرح سب کچھ جل رہا ہے۔ لیکن کاروبار بند کرنا، جس میں مارکیٹس، جس میں ریسٹورانٹس، جس میں اسکول و کالجز، یونیورسٹیز۔ تو نعمان صاحب شروع کرتے ہیں اس ایشو سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ جو ایک حکمت عملی ہے حکومت پنجاب کی، کیئر ٹیکر حکومت پنجاب کی، اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن پہ اگر بات کی جائے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت بھی خود بھی جو ہے وہ بے بس ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی بارش کی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ایز سون ایز پوسیبل وہ ہوگی، اور اس سے کافی جو ہے وہ مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ اور سمارٹ لاک ڈاؤن میں مطلب جو ہے وہ نرمی انہوں نے ابھی فی الحال رکھی ہے، کہ صرف سیٹرڈے اور سنڈے میں سختی کی ہے، باقی ویکنڈ جو ہے وہ پورا ویک جو ہے وہ ٹھیک چلے گا۔ اچھا، نہیں، اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ جو انڈسٹریز ہیں وہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد سے پابندیوں کے لگاتار جو ہے نا اس میں اب بونچال میں آ رہی ہیں۔ جیسے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، جن کا جو بزنس ہوتا ہے وہ صرف ویکینڈ پہ ہوتا ہے۔ جو ریسٹورنٹس ہے آپ کے لاہور میں، ایک بڑی انڈسٹری ہے جس نے ایک بڑی آپ کی کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کو وہ کیا ہوا ہے، جو بے روزگاری کے خاتمے میں جو ایک اہم کردار ہے وہ ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری کا۔ لیکن ان کو آپ اگر آپ ویکینڈ پہ آپ بند کر دیں گے، آپ دیکھیں کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے آپ نے 3 بجے آپریشن کی اجازت دی ہے، اور ادھر سے 12 بجے تک، ٹھیک ہے، نائٹ 12 بجے، یعنی کہ آپ نے ریسٹورنٹ خالی کرنے۔ جی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر سنڈے از اے ویکینڈ، اور ویکینڈ پہ جو میجر جو بزنس کا جو پارٹ ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا، وہ ویکینڈ پہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے فیملیز کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہے، تو اوبیسلی انہوں نے سنڈے کو ہی نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ سنڈے ایک چھٹی ہوتی ہے۔ تو صرف یہ جو انڈسٹری ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹارگٹ کر کے میں اگر یہ گورنمنٹ یا کوئی بھی بیوروکریسی اگر یہ کر رہی ہے، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، اگر لوگوں کی صحت ٹھیک رہے گی، لوگ بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ اسموک سے کافی جو ہے وہ صحت کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اسپیشلی جن کو سانس کا پرابلم ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کھانسی آ رہی ہے، اس میں آپ کا نزلہ ہے، آنکھوں میں جلن ہے۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک رہے گی تو انشاءاللہ یہ اسموک جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہے، انشاءاللہ جیسے ہی کوئی بارش ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، آپ تو دوبارہ اس حق وہی۔ میں ہیں کہ کاروبار کو بند کر کے تو نہیں، اس کا سخت تدارک نہیں، کیا جا لیکن اب سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اب قدرتی جو ہے وہ چیز ہے، اس کو کیسے، ہاں اس کا ایک حل ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ ایک پاکستان میں جیسے اسپیشلی لاہور ہے، اس کی پاپولیشن اور اس کا جو دھواں ہے، اس کی جو پولوشن ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ آپ کا زہیب خان، آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ جو سموک کی وجہ سے بزنسز بند کرنا، کیا یہ اس کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن جہاں تک وزیر اعلیٰ کا انیشیٹو ہے یا پنجاب حکومت کا ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس میں جو ٹائمنگز انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں نا، 3 بجے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ اگر 3 بجے کے بعد جو اگر آپ سڑکوں پر نکلیں، جیسے میں آج 3 بجے کے بعد نکلا ہوں سڑک پر، تو تقریباً اتنی زیادہ ٹریفک تھی، ایک دم سے لوگ نکلیں کاروبار کے لیے، دفتر کے لیے، تو ایک دم سے سڑکوں پر وہ
دھواں، ٹریفک، اسموگ، اور جیسے آپ کسی سسٹم کو بند کر دیں گے اور اس کو یکدم سے کھولیں گے تو وہ سے مسائل پیدا ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور ہونا چاہیے، اسموک کا تدارک بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ٹائم یہ 3 بجے رکھنے سے 12 بجے بند کرنے سے ایسے نہیں ہوگا. آپ کو انیشیٹو لینے پڑیں گے بڑی سطح پر. آپ کو چیزیں میکرو لیول پر دیکھنی پڑیں گی. یہ کہ گاڑیوں کو ان کی آمد و رفت کو روکیں، بڑی گاڑیوں کا داخلہ روکیں. آپ جو انٹری پوائنٹس ہیں لاہور شہر کے وہاں پر ناکہ بندی کریں. فصلوں کی باقیات جو جلائی جا رہی ہیں، مجھے آج کی رپورٹ ہے، آج تک مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی. فیکٹریز، کارخانے جو دھواں چھوڑتے ہیں فیکٹریز، وہ کھلے ہوئے ہیں. کارخانے، بالکل ان کے متعلق بھی رپورٹس اب ہیں کہ وہ کھلے ہوئے ہیں. نعمان صاحب اور زہیب صاحب مجھے بتا دیں کہ کیا اسکول کھلنے سے اسکول کے اندر اساتذہ کے اندر کوئی ایسی مشین لگی ہوئی ہے دیکھیں کہ وہ وہی نا، دھواں چھوڑتے ہیں؟ بات وہی آ گئی کہ ایک جو ٹائمنگز ہے نا، ٹائمنگز کو اگر آپ ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں، اسٹیک ہولڈر کو اعتماد اس میں جو کریں. ایک پوائنٹ زہیب خان نے اٹھایا ہے وہ بھی ایک دیکھیں بڑا ویلیویبل پوائنٹ ہے کہ اگر ایک دم سے آپ نے 3 بجے تک مارکیٹس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اب لوگوں نے ظاہر ہے گروسری کرنے بھی جانا ہے، لوگوں نے مختلف شاپنگ کرنے بھی جانا ہے، لوگوں نے کھانا کھانے بھی جانا ہے. چونکہ لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں آؤٹ سائڈرز آپ دیکھیں، لاہور کی مقامی آبادی کم ہے، لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بزنس مینز ہیں، جو باہر سے آ کے لاہور میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ تقریباً 60% سے ابو ہے. تو انہوں نے مارکیٹس کا رخ تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ ان کو 3 بجے کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج واقعی آپ 3 بجے سے آن ورڈز آپ دیکھیں 7-8 بجے تک آپ کی جو مین جو شاہراہات تھیں لاہور کی وہ چوک تھیں بالکل ٹریفک کی وجہ بالکل سے. ایسے ہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس اگر سمارٹ لاک ڈاؤن سے اپنے اسموک کا خاتمہ کرنا تو اس طرح کے انیشیٹو سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ پلانٹیشن کریں، درخت لگائیں. یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ کوئی مطلب پرماننٹلی یہ لاک ڈاؤن نہیں چلنا. اب حکومت نے کیا ہے اس کو، ان کو ڈیفینیٹلی مطلب انہوں نے ڈاکٹرز کی رائے لی ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں، بات درست ہے آپ کی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن دیکھیں نا لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو اگر ری وزٹ کر لیں اپنی ان پالیسیز کو تو کیا بہتر نہیں ہے؟ ری وزٹ کا ٹائم نہیں ہے نا جی، جتنا ٹائم لگے گا ری وزٹ میں تب تک دیکھیں جی، ماسک کے اوپر آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں، ماسک پہ پابندی نہیں ہے پابندی سر. کسی نے آپ کو روک کے پوچھا ہے؟ کسی نے روک کے آپ کو پوچھا ہے کہ پوچھا ہے؟ آپ کسی بھی مال میں جاتے ہیں یا کسی بھی مطلب جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سر میں تو آج لاہور پورا شہر گھوما ہوں، مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا. کر دوں کہ ماسک پہننے کا کہا گیا لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ ہے، میری بات سنیں، اس کی وجہ ہے نا ہر چیز آپ کو ڈنڈے سے پہنائی جائے. سر جی ڈنڈا ضروری ہے نا، اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھ لیں کوئی بات نہیں. سر جی تو پھر اگر جو لوگ صحت کا خیال خود نہیں رکھ رہے تو ان کی وجہ سے اگر آپ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے، لوگوں کا بزنس تباہ کریں گے. نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، میری بات سنیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب وہ کورونا جیسا نہیں ہے کہ آپ کے جراثیم جو ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہوں گے. یہ مطلب آپ نے اپنی صحت کا اگر خیال رکھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. چلیں جی، میرے ان شارٹ یہ بات ہے کہ آپ پلانٹیشن کریں، کوئی بڑی سطح پر سٹیپ لیں. لاک ڈاؤن کرنے سے ان چیزوں سے سموک ختم نہیں ان ہوگی. چیزوں کا تدارک نہیں ہو سکتا. لگا کے مہینے بعد کھولیں گے تو پھر سموک بڑھ یہ ہر سال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. چلیں جی، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. جو اب سیاسی جو حالات ہیں، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین کوئی اختلافات کی خبریں ہیں جس کو پیپلز پارٹی تو رد کر رہی ہے، لیکن کل جو احمد میر صاحب کے شو میں آصف علی زرداری صاحب نے جو کہا کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے کو چیئرمین انہوں نے کہا جی کہ ٹکٹ تو میں دوں گا امیدواروں کو، اور بلاول صاحب تو ابھی انٹرینڈ ہے، ان کو ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آج خبروں میں آ رہا ہے جی کہ وہ ناراض ہو کے دبئی چلے گئے ہیں، تو اس کے اوپر کیا آپ کے پاس کوئی خبر یا اس کے اوپر کیا تجزیہ آپ کا؟ نہیں، ناراضگی کی کیسی، مطلب وہ اس کا والد ہے، وہ دونوں میں کوئی ناراضگی نہیں ہے آپس میں. اصل میں یہ وہ کھیڑ ہے. اچھا، سیاسی ان کو کوئی مطلب کوئی پوائنٹ مل نہیں رہا ایسا کہ جس پہ سیاست کی جائے. اب وہ پیچھے منانے چلے گئے ہیں کیا؟ ہاں جی، خبروں میں تو یہی آ رہا ہے جی کہ وہ ناراض ہو کے دبئی گئے اور پیچھے سے ابا جی جو ہے نا منانے کے لیے چلے گئے. بس ایسے ہی مطلب وہ یہ لیڈران حضرات جو ہے وہ ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ بول دیتے ہیں. اس میں کوئی کیا، اس میں ڈیفینیٹلی ابھی تک. اور آج ایک اور بڑی مانی خیز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس کی بات پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کی، کہ اس کا جو صاحبزادہ ہے بلاول بھٹو زرداری وہ ابھی ہے تو نہ سمجھی.
ٹھیک ہے, مطلب لیکن وزارت عظمیٰ کو امیدوار تو ہے نا خود ساختہ ہی سے. نہیں وہ تو خود ساختہ ہے نا. آپ کا کیا ٹیک ہے جی زہیب صاحب اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب کا کل کا انٹرویو بڑا معنی خیز تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کل وہ باتیں کہہ دی ہیں کہ جو نون لیگ بلاول کے بارے میں نہیں کہہ سکی, تو وہ باتیں زرداری صاحب نے کہہ دی ہیں. فیکچولی زرداری صاحب نے بڑی درست باتیں کی ہیں, کیونکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پی کے چیئرمین, ٹھیک ہے, اور جو زرداری صاحب ہیں وہ کو چیئرمین ہیں پی اور پی کے, 444 کے, 4 پی کے. اس میں یہ ہے کہ جو ٹکٹ دینے ہیں واقعی اپنا بلاول بھٹو کو بھی ٹکٹ زرداری صاحب نے دینا ہے, اور پارٹی کے کسی بھی لیڈر کو ٹکٹ انہوں نے ہی دینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ بابے جو ہیں سیاست کے بابے, یا پھر ان کو گھر بیٹھنا چاہیے, ان کو مدرسے میں بیٹھنا چاہیے. گھر بیٹھنے والی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب فیل کر گئے, اور مدرسے میں بیٹھنے والی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تھی. تو اس کو رسپونڈ تو نون لیگ نے اس طرح سے نہیں کیا, کیونکہ نون لیگ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو ہماری حکومت کے اہم ترین وزیر رہے 16 ماہ. حالانکہ بلاول بھٹو تو فیکچولی بہت سی غلط باتیں بھی کر رہے ہیں, رانگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی لیگ کا چہرہ عوام نے دیکھ لیا. یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جو 16 ماہ پہلے اسی حکومت کا حصہ تھے, جو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم. بالکل, اور وہ کہتے کہ ہمیں کراچی میں شہباز سپیڈ چاہیے. بلاول بھٹو کے بارے میں زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال سے کہ ٹریننگ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑا سا ٹریک پہ لانے کی کوشش کی ہے بلاول صاحب. زرداری صاحب جو کچھ جانتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر گھر میں تربیت کر دی جاتی, گھر میں تربیت مل جاتی, تو باہر جو ہے وہ سرعام تماشا. اچھا, ایک اور بڑی میں نے ابھی ایک ویب سائٹ پہ جو نیوز ویب سائٹ ہے اس کے اوپر دیکھی ہے کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے دبئی پہنچتے ہی ایک بڑی معنی خیز اور بڑی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جی, کہ انہوں نے ایک ٹویٹر پہ ایک پکچر شیئر کی اور اس پہ کہا جی اپنی والدہ کی جو ہے نا اپنی تصویر لگا کے کہ میرے پاس میری ماں ہے. آج صبح سویرے بغیر کسی پارٹی رہنما کو انفارم کیے, فیملی ممبر کو انفارم کیے, دبئی روانہ ہوئے نیچے طیارے سے. انہوں نے یہاں سے روانہ ہونے سے قبل اپنی ایکس کی جو تصاویر ہیں وہ چینج کی ہیں, اس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو لگایا, زرداری صاحب کو ہٹا کے, اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے یہ کہیں سارے ان اختلافات کی کڑی جا کے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ تو نہیں ملتی؟ نہیں, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ نہیں ملتی. اس میں دو فرق ہیں, زرداری صاحب کی سیاست میں اور بے نظیر بھٹو کی سیاست میں فرق ہے. وہ چاہتے تھے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ, زرداری صاحب نے کل ایک انکشاف کیا, شاید آپ کو آپ کی کون سا گزرا, انہوں نے کہا کہ بی بی نے مرنے سے پہلے جو وصیت لکھ کے گئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد اگر پیپلز پارٹی کی کمان کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ آصف زرداری ہے. یہ انہوں نے وصیت کا ذکر کیا ہے, انکشاف تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں. کوئی اس میں کوئی ابھی صداقت نہیں ہے, یہ ساری جو ہے وہ ان کی سیاست ہے, وہ ابھی ان کو کوئی مطلب جو ہے وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں مل رہی, کوئی بات نہیں ہے ان میں کوئی نہیں. دیکھیں اس میں بھی دیکھیں, اس سارے انٹرویو کو اگر آپ اینالائز کریں, آپ بیٹھ کے دیکھیں, تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس میں جو ڈیل کہا جا رہا ہے اس ڈیل کے اہم ترین جو رکن ہیں وہ زرداری صاحب بھی ہیں. زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ بلاول بھٹو کو ابھی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, تجربے کی ضرورت ہے, وہ ابھی انٹرینڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی ہار مان لیا اور بلاول بھٹو کو اس کھیل سے اور اس دوڑ سے ہی باہر کر دیا ہے. میں پروفیسر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. ان کی مرضی کا نگران وزیر اعظم ہے, ان کی مرضی کا نگران سی ایم ہے. ایسی کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو بلاول بھٹو کو یا آصف زرداری صاحب کو؟ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے مطمئن ہیں, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. تو مجھے بس یہ سمجھا دیں کہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے. دیکھیں نہیں ہے یہ ان کی وہ بات انہوں نے کر دی ہے, یا تو ڈیل ہے یا ڈیل ہے. نہیں, مجھے یہ ایک بات بتائیں نا. نہیں دیکھیں, اس میں ڈیل کا جو ہے نا آپ نکتہ, اس میں آپ یہ تو واضح نظر آ رہا ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ڈیل ایک اس طرح ہو سکتی ہے کہ آنے والی جو آپ 2024 کے جو عام انتخابات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑا حصہ دیا جا سکتا ہے. جو زرداری صاحب کا کل کا اگر آپ انٹرویو ہوا اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انہوں نے کل کیا کہا, انہوں نے کہا قومی حکومت بنے گی. قومی حکومت بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ یہ سارا کچھ طے کر دیا جا چکا ہے. کچھ بھی طے نہیں ہوا. الیکشن جو ہونے ہیں وہ الیکشن ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے.
اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے آئندہ کی عوام کا رجحان تو نظر آ رہا ہے نا، عوام کا رجحان جس طرح الیکٹیبلز آپ دیکھیں، سب سے پہلے جو چینجنگ آتی ہے نا آپ کی کسی اگر پولیٹیکل آپ کے سسٹم میں اگر کسی بھی حکومت کا آپ نے تختہ الٹنا ہے، جو الٹنے والے ہیں ظاہر ہے جو الٹتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان سے شروع نہیں کرتے؟ 2018 میں دیکھیں نواز شریف کو کے ساتھ جب یہ کیا گیا تو بلوچستان میں باپ پارٹی بنی. نہیں جی دیکھیں آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن عوام کا رجحان اس وقت اس جماعت کی طرف ہے جس جماعت کو ساری ریاست اکٹھی ہو کے ریاست اس پر پابندی لگا رہی ہے، اس کے لیے مشکلات نہیں عوام کا رجحان آپ نہیں کہہ سکتے، بٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے بلنٹ قسم کے وکلا جو کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے والی صف میں لا کے عوام میں پاپولر کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں چونکہ نعمان علی ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے بار کو وکلا کو میرے خیال میں گہرائی میں وہ سمجھتے بھی ہیں. آپ دیکھیں جیسے شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے ایک دم سے آ کے پی ٹی آئی کے صف اول کے لوگوں میں اپنی جگہ بنا لی، حالانکہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں. اگر ان کی بول چال آپ دیکھیں، پرسوں آئے ہوئے تھے پنجاب کے کسی ایک جگہ پہ، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ مینس کہ اردو میں بھی وہ ٹھیک طرح سے وہ صحافیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے وہی 2 4 5 جملے مشہور ہو گئے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے میں اگلا پوائنٹ تھا لیکن آپ چونکہ گھوم پھر کے پھر آگے پی ٹی آئی کے اوپر ہی، تو پی ٹی آئی کی غلطیاں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پہ نہیں وہ دیکھیں نا ابھی بات تو ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی بلاول صاحب کی، وہ پھر آپ گھوم پھر کے جو ہے نا واپس آپ آ گئے پی ٹی آئی کے اوپر. تو چلیں پھر اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ کیا پی ٹی آئی کا مستقبل آپ یہ اس بات کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ان کو 20 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس. ہاں یہ بھی ایک بڑا عام ترین پوائنٹ ہے جی کہ آپ تو وہ ختم ہو جائے گا. بلے کا نشان ویسے کیا رہے گا؟ ان کی نااہلی سے ختم ہوگا. انہوں نے ڈالنا ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ چیز آتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہ رہی. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ 20 دن کے اندر کسی بھی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن کیسے ممکن ہو سکتی ہے جس کی قیادت کو آپ نے جیل میں بند کر دیا ہو، جس کی قیادت کو آپ نے گرفتار کر لیا ہو، جس کی پارٹی کی سیکنڈ ایون تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ روپوش ہے، اس پارٹی کے اندر کیسے الیکشن 20 دن؟ نہیں یہ تو ویسے وہی پارٹی ہے جس کو جب ساری بیساکھیاں میسر تھیں تو تب یہ کہتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں. آج وہی ٹکر کے لوگ ان کو اگر 3 دن کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے وہ دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ اپنی سیاست کو استحکام دینے کے لیے استحکام پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. تو کیا ٹکر بس اتنی تھی؟ آپ ان کو 3 دن کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں ان کو 3 سال کے لیے جیل میں رکھیں، لیکن ان کو کم از کم پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنائیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں. باقی آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن ان کو انہوں نے کیا دیا نا، انہوں نے دیکھیں یہ تو ایک نیریٹو بن گیا نا جی، ریاست کا نیریٹو بن گیا. نعمان صاحب آپ اس کے اوپر اب بتائیں گے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث نہیں ہیں، جو لوگ ڈائریکٹلی اس میں ملوث نہیں ہیں، وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں، وہ کارنر میٹنگز بھی کر سکتے ہیں، وہ انتخابات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ تو ٹھیک ہے کروں دیکھیں جی مطلب یہ تو ان کو بھی ہونا چاہیے جنہوں نے کیا ہے، لیکن وہ مطلب ان کا ایک پراپر سلسلہ چلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے بات کہ پریس کانفرنس کر دی اور وہ پاک صاف ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بھی یہ اور دوسری بات سب سے بڑی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام کعبہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی 9 مئی کی مذمت کرنے 9 مئی کی مذمت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ. نہیں تو یہ وہ ہاں جی اچھا جی، یہ نعمان صاحب ایک بڑی خبر دے رہے ہیں جی، بلکہ انہوں نے حاضری دی دربار، بڑے دربار پہ حاضری. اچھا جی مسئلہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 9 مئی کے واقعات میں ایون چیئرمین پی ٹی آئی سے لے کر کسی عام کارکن تک سزا ہوئی ہے؟ کوئی ایک کیس جو انہوں نے منطقی انجام آج اس کے اندر انہوں نے کیا کہتے ہیں بغاوت کے دفعات بھی لگا دیے 9 مئی کے جتنے بھی. سر آپ 500 دفعات لگائیں، کسی کو مطلب کیا ہے وہ لگائیں، کسی کو لگائیں، ثابت کریں گے کنویکٹ کریں. ٹرائل کو ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ گہرائی نہیں ہے اس کو، اس میں مطلب جو ہے وہ سیریئنس کا ٹرائل نہیں. تو آپ کیسے 9 مئی کی بنیاد پر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے؟ آپ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت الٹیمیٹلی دینا ہوگی آپ کو. نہیں پولیٹیکل پارٹی دیکھیں ختم نہیں ہو رہی. پولیٹیکل پارٹی کی جو آپ دیکھیں اگر آپ کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ اگر اندر ہے تو باقی لوگ کہاں ہیں اس کے؟ آپ جب جو پارٹی اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے، دیکھیں
اب یہ بات کھل کے ہونی چاہیے نعمان صاحب کہ اگر آپ سوشل میڈیا پول آپ کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر, کوئی گلف کنٹریز میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی یورپین کنٹریز میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ سوشل میڈیا کے پول تو آپ جیت جاتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ کہیں پہ ایک کنونشن کرنے کے ماس وائے کے پی کے میں نہیں کہتا, معذرت کے ساتھ یہ بات میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر اتنی کمزور ہے پی ٹی آئی, اتنی ان کے حالات خراب ہیں, تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے؟ کس کو اجازت نہیں ہے؟ یہی تو آپ سے سوال ہے, کس کو اجازت نہیں ہے؟ ابھی کوئی باقاعدہ اس کو ہوا نہیں ہے. آج ہی اسد کیسر ضمانت لے کے نکلے ہیں, شاور ہائی کورٹ سے ان کو اریسٹ کر لیے گئے. اس ماحول میں ان کے اوپر کیسز ہیں نا, آپ دیکھیں یہی اگر یہی تناظر آپ 2000 اریسٹ کیا تھا نواز شریف کی بیٹی مریم کو, بالکل اریسٹ کیا تھا الیکشن پہ. کیا حنیف عباسی کو الیکشن کے 2 دن قبل نہیں کیا تھا؟ کیا طلال چودھری کو انہوں نے نہیں کیا تھا؟ قانون میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو آپ 7 دفعہ ایک ہی کیس میں اریسٹ کریں گے. کیسز تو ہوں گے نا جی, کیسز تو ڈیفرنٹ کیسز ہوں گے, کبھی بھی گرفتاری کر سکتے ہیں. آپ اگر گرفتار ہیں, بیل ہو جائے نا, اس کی ضمانت ہو جائے. ایگزیکٹلی یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اسد کیسے بیل لے کے باہر نکلے اور اسی کیس میں دوبارہ گرفتار ہو. نہیں, اس کیس میں دوبارہ آپ بتا دیں. اسد کیسے پہلے گرفتار ہیں جی آپ کے, ایک جو انہوں نے بنایا تھا وہاں پہ میڈیکل کالج جو کے پی کے میں, اس کے جو ہے نا کچھ بے ضابطگیاں تھی اس کے اندر, اس کیس میں وہ گرفتار ہوئے تھے. آج ان کو 9 مئی کے ایگزیکٹلی 9 مئی میں اسد کیسر گرفتار نہیں ہے. نہیں, آج جو ان کو گرفتار کیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت کے بعد, تو آج ان کے اوپر جو چارج لگا ہے وہ 9 مئی والا لگا ہے. ان کے اوپر ابھی لگا ہی نہیں نا. نہیں, 9 مئی کا چارج وہ ایکچولی یہ ہے کہ آج ایک ہی کیس میں ان کو اریسٹ, صرف یہ اسد کیسر نہیں, علی محمد خان, شہریار افریدی, پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو. تو وہ کدھر ہے جی؟ عمران خان کا جانشین مراد سعید کے اوپر 1000 مقدمات آلموسٹ سامنے تو آئے نا جی, وہ سامنے تو آئے نا. کہاں ہے وہ؟ اس سسٹم کے اندر سامنا کریں گے, رندہ پھیرنے والے. ہاں جی, وہ سارے سسٹم کے اندر سامنا کریں گے جس میں آپ نے عمران ریاض, وہ رندہ پھیرنے والے آپ کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سسٹم میں نواز شریف ڈگڑا لگائے تو وہ جناب ان کو مطلب جو ہے وہ نکال دیا. نواز شریف صاحب پاکستان بیٹھ کے پھر کیسز کا سامنا کرتے ہیں نا, تو آگے ہیں نا, پکڑ آگے ہیں جی, پکڑ لیں آپ ان کو. اب تو آپ نے ان کو ہاتھ لگا کے بلایا کہ آئیں جی, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو ضرورت تو ہے, ضرورت. دیکھیں جی, ایک میچور لیڈرشپ کی تو آپ کو ضرورت ہے نا. لوڈ پڑ گئی ہے. دیکھیں ویسے اس کے اوپر دیکھیں, اس کے اوپر آپ پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں. بڑا سیر حاصل ٹاپک ہے میرے خیال میں, کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے نا ایک بڑے لیڈر کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے, نو ڈاؤٹ, 4 صوبوں کے اندر اس کی جو ہے نا ایک نمائندگی موجود ہے, لیکن اس کے چیئرمین کے حوالے سے کل جو زرداری صاحب نے کہہ دیا وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ابھی انٹرینڈ ہے, یعنی کہ وزارت عظمیٰ اور ملک سنبھالنے کے قابل وہ نہیں ہے. تو چلیں جی, اس کے بعد اگلی خبر آپ کو ایک یہ جو آپ نے سلسلہ چھیڑ دیا تو بڑی خبر بھی سن لیں, سنا دیں جی. آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے لگی ہے. اچھا, اور وہ پریس کانفرنس ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی طرف سے ہوگی. ملک ریاض کا نام لے لیں جی, ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہوگا میرے خیال میں, پریس کانفرنس ہونی ہے, ریکارڈ ہو گیا ہے جی. اسی طرف ہاں جی, ایک مقدس گائے سمجھا جاتا ہے, ان کی ایک پیڈ انٹرویو ہوگا, پری ڈیسائیڈڈ, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے عوام کا رخ تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی جائے. ناکام کوئی وہ ہر دفعہ نہیں, وہ ناکام کوشش دیکھیں جی, انٹرویو کے اوپر دیکھیں. نہیں, میرے خیال میں اگر آپ نے کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے انٹرویوز کرنے ہیں تو میرے خیال میں جو شاہزیب خانزادہ, اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی جو وہ پروگرام کرتا تھا, لیکن اس نے جو خاور مانیکا کا پروگرام کیا ویسے وہ اس کے اگینسٹ گیا. جس طرح سر جی دیکھیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, امام کو پکڑ لیا تو اگینسٹ چلا گیا. نہیں, میں مسلمان کے لیڈر بنتے پھرتے ہیں, انہوں نے جو باتیں کی. سر جی دیکھیں, یہ وہی خاور مانیکا ہے, خاور مانیکا کے 2 انٹرویو ہیں. اس سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ چیک کریں, اور اس انٹرویوز میں اس کی سٹیٹمنٹ چیک کریں, یہ 360 کے زاویے کے جو ہے نا بالکل مترادف جا رہے ہیں. دیکھیں جی سر, تو آپ قانون دان ہیں, اگر آپ دیکھیں, نہیں نعمان صاحب قانون دان بھی ہیں, جب یہی سٹیٹمنٹس عدالت کے سامنے جائیں گی, ایک ہی بندے کی ایک ہی ایشو کے اوپر 2 سٹیٹمنٹس, تو وہ قانونی تو اس کی کوئی حیثیت نہ رہی. ہاں جی, وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں. صحافی ہوتا ہے اس کے لیے یہ نہیں میٹر کرتا کہ یہ سٹیٹمنٹ عدالت جائے گی نہیں جائے گی. یہ صحافی کو جب کہا جاتا ہے, نہیں آئی ایم سوری ٹو سے, دیکھیں صحافیوں کے لیے دیکھیں, ہاں ٹھیک ہے, ایک صحافی کو اگر کوئی انٹرویو دینا چاہے تو صحافی سب سے پہلے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی دے رہا ہے, اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹلی انٹرویو دے رہا ہے تو صحافی. اچھا, ویسے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جتنے انٹرویوز ہو رہے ہیں, کیا یہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہے ہیں؟ آپ کے دعوے کی میری بات ہو رہی ہے.
کون سے دعوے آپ کیے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ ریاست فری اینڈ فیئر الیکشن کی اجازت میں نے تو نہیں، میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے، ابھی تک جو نظر آ رہا میری ہے. بات سن لیں. ہاں جی. جو انہوں نے باتیں کی ہیں کیا وہ جھوٹ ہے؟ کس نے؟ خاور مانی. واللہ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ ہے وہ سچ ہے، لیکن میرے خیال میں دیکھیں یہ آپ نے شروع کیا. دیکھیں نعمان صاحب، دیکھیں آپ امت مسلمہ کا لیڈر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو پھر یہ باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی اور اسلام کے ساتھ دیکھیں وہ تو برداشت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں دیکھیں آپ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر. ذاتی زندگی کیسی ہو گئی بھائی؟ آپ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں، آپ رک جائیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ذاتی زندگی کیسے ہوگی؟ آگے بڑھتے ہیں. چلیں میرے خیال میں اس ٹاپک کو نہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے اسلام کے ضابطوں اس کے اوپر میں اور آپ بیٹھ کے اس کے اوپر ہم دونوں بیٹھ کے ایک علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے جی، عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں جی. آپ نے اپنی ذاتی زندگی اسلام کے قانون سے منافی رکھ کے کرنی ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ذاتی کیسے؟ لیکن اس میں دیکھیں نا کوئی کریڈیبل بات ہونا جی، کوئی بات کریڈیبل ہونا. وہی خاور مانی کا پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ میری بیوی جو ہے نا پاک بیوی، اس کے کردار کے اوپر کوئی جو ہے نا بات نہیں. یہ خاور نہیں، شاہزیب خانزادہ کو ایک بڑے صحافی کو جس کی ایک اتنی کریڈیبلٹی ہے، جس کو جانا جاتا ہے، جس کو پہچانا جاتا ہے، اس کو میرے خیال میں اس طرح کا ایک لو لیول کا انٹرویو کرنا نہیں چاہیے. انٹرویو کا لیول نہیں ہوتا. نہیں چلیں جی، یہ تو خیر میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، آپ ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو اگلی خبر جی، شیخ رشید صاحب آج کل چپ ہیں جی. یہ ویسے بلاول صاحب جب شیخ رشید صاحب اپنی پریس کانفرنس میں آ کے کہتے تھے، وہ جو بلاول صاحب کے بارے میں جو اپنے المشہور و معروف جو فکرے کہا کرتے تھے، وہ بلو رانی اور وہ طرح طرح کی باتیں، تب تو بلاول صاحب کو بابوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں جی. اب کون سے بابوں سے تھی نا؟ ہاں ہاں، کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس پہ جو ہے وہ فٹ ہو گئی ہے. اب قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی ہے. قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی ہے، ہوگی نہیں، ہو گئی ہے، ہو گئی ہے. بس کس طرف اشارہ آپ کا تھوڑا سا ختم ہو گئی ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. قصہ دارینا کوئی پتہ نہیں، اب پنگی پیتا بھی رہے. وہ اصل میں شیخ رشید صاحب کا جو چلہ تھا بڑا سخت چلہ تھا، تو اس کے اثرات ابھی تک گئے نہیں ہے میرے خیال سے. اور وہ اس کے آفٹر شوکس جو ہے، پہلے تو شیخ رشید صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ یہ چلہ میرے لیے جو ہے نا بڑا ایک فائدہ مند ثابت ہوا. کہنے کو کیا ہے، زبان ماشاءاللہ کافی لمبی چوڑی ہے، وہ کافی کچھ کہتے رہتے ہیں. اس کا کوئی اچھا، میرے خیال میں پروگرام کا دورانیہ بھی کافی لمبا ہو رہا ہے. تو آخر میں آج بڑی ممتاز شاعرہ تھی پروین شاکر صاحبہ، خوشبو کی شاعرہ. تو ان کو ٹریبیوٹ کے لیے کوئی آپ ایک شعر اگر پیش کریں گے. خوبصورت شعر ہے کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک فیصلہ ہجر کا بھی تھا، ہم نے تو محض بات کی اس نے کمال کر دی. واہ جی واہ، ارشاد ارشاد. میں بھی جی جی پلیز پلیز پلیز. کہ وہ تو خوشبو ہے، وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. ان حالات میں ویسے پھول تو ویسے ہی مرجھا جاتے ہیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو پھول ہی ہوتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بڑے اس کے اوپر سیر اثر جو گفتگو نعمان صاحب نے اور زہیب خان نے کی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. پروگرام کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ و ناصر.